جبکہ مفتی شامیر کے والد سردار عزیز صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو دہشت گردوں نے شہید کیا ہے، تو لفظ دہشت گرد بولنا اور یہ کہنا کہ بلوچستان کے حالات جو اس طرح ہیں یہ دہشت گردوں کی وجہ سے ہیں، اور اس طرح دن دہاڑے ہمارے مفتی مارے جا رہے ہیں، مزدور مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ایک ایک ایف سی وہ تعینات کیا جائے جو ان کی حفاظت کرے۔ ہم سب نے بھی اس ملک میں امن لانے میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر ملبہ ہم جا کے سیکیورٹی فورسز پہ ڈال دیتے ہیں، باقی ساری چیزوں میں مرات میں ہر چیز ہمیں چاہیے، لیکن جب ملک کی تحفظ اور امن امان کی بات آتی ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ایف سی کرے، وہ سیکیورٹی فورسز کرے۔ بلوچستان کی اسٹوڈنٹ کو گمراہ کرنا، ان معصوم خواتین بچیوں کو گمراہ، یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ساری چیزیں۔ یہ بھی ڈائریکشن ہے، کہیں سے ڈائریکشن کے مطابق ہوتے جائیں۔ آئی ڈونٹ نو کیا ہے کس طرح سے نہیں ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے ایز اے ممبر آف دس ہاؤس کہ ہمیں بولنا چاہیے اور ہمیں حقائق کو غلط بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں جو آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں خودکش بمبار بن رہی ہیں۔ ہر کوئی بلوچستان کی امن امان کو بحال کرنے میں اپنا حصہ ڈالے گا، اور اب پورا ملبہ اور پورا الزام اب سیکیورٹی فورسز اور ایف سی پہ ڈالنا چھوڑ دیں اور بلوچستان کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ میں بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی مذمت کرتی ہوں، بالخصوص خضدار میں جو ہوا ہمارے علاقے میں مفتی شامیر کو شہید کیا گیا، اور گوارگو پنجگور میں 3 سندھی مزدوروں کو شہید کیا گیا۔ میں ان واقعات کی مذمت کرتی ہوں، بلکہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ اس ایوان میں بہت سارے ہمارے بھائیوں نے اس بات کی مذمت کی، لیکن اخلاقی جرات یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو مارا کس نے ہے، کن کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے ہیں۔ جبکہ مفتی شامیر کے والد سردار عزیز صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو دہشت گردوں نے شہید کیا ہے، تو لفظ دہشت گرد بولنا اور یہ کہنا کہ بلوچستان کے حالات جو اس طرح ہیں یہ دہشت گردوں کی وجہ سے ہیں، اور اس طرح دن دہاڑے ہمارے مفتی مارے جا رہے ہیں، مزدور مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، نعیم صاحب یہ جو دہشت گرد کر رہے ہیں، یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں بلوچستان میں، ان کی مذمت کی جائے، اتنی اخلاقی جرات ہمیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایف سی تحفظ دے، ہر بندے کے ساتھ ایک ایف سی کی نفری ہو، ہم یہ سوچتے ہیں شاید ہماری کچھ ذمہ داریاں اپنی نہیں ہیں بطور سیاسی جماعت بلوچستان کے، بطور پولیٹیشین بلوچستان کے، بطور رکن اسمبلی بلوچستان کے، ہماری تو اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ ہم ان کی مذمت کر سکیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایف سی ہر بندے کے ساتھ ایک ایک ایف سی وہ تعینات کیا جائے جو ان کی حفاظت کرے۔ ہم سب نے بھی اس ملک میں امن لانے میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر ملبہ ہم جا کے سیکیورٹی فورسز پہ ڈال دیتے ہیں، باقی ساری چیزوں میں مرات میں ہر چیز ہمیں چاہیے، لیکن جب ملک کی تحفظ اور امن امان کی بات آتی ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ایف سی کرے، وہ سیکیورٹی فورسز کرے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ غلط بیانی، بلوچستان کی عوام کو گمراہ کرنا، بلوچستان کی اسٹوڈنٹ کو گمراہ کرنا، ان معصوم خواتین بچیوں کو گمراہ، یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ساری چیزیں۔ یہ بھی ڈائریکشن ہے، کہیں سے ڈائریکشن کے مطابق ہوتے جائیں۔ آئی ڈونٹ نو کیا ہے کس طرح سے نہیں ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے ایز اے ممبر آف دس ہاؤس کہ ہمیں بولنا چاہیے اور ہمیں حقائق کو غلط بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں جو آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں خودکش بمبار بن رہی ہیں۔ کیا ہماری بلوچی روایات میں ہے؟ ہم نے تو عورت کی عزت کی خاطر جنگیں لڑی ہیں، جانیں قربان کی ہیں، خواتین کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ گنے چنے چند ہماری بلوچ خواتین بیچاری یونیورسٹیز لیول تک پہنچ جاتی، یہاں سے پک کر کے دہشت گرد ان کو خودکش بمبار بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ کیوں اس کے خلاف نہیں بولتے؟ خواتین کی نسل کشی ہو رہی ہے بلوچستان میں، خواتین کی استحصال ہو رہی ہے بلوچستان میں، اور یہ دہشت گرد تنظیمیں جب جنگ خواتین تک آ گئی ہے تو صلح کر لیں، اور مذاکرات کر لیں۔ خواتین کو اڑانا، خودکش بمبار بنانا چھوڑ دیں۔ خواتین کا یہ استحصال بالکل ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس اسمبلی میں بیٹھے تمام خواتین، اور میں امید کرتی ہوں کہ تمام ہمارے بھائی اس چیز کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہم صرف دہشت گردی کی ان واقعات کی آئے روز مذمت صرف نہیں کریں گے، اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ہر کوئی بلوچستان کی امن امان کو بحال کرنے میں اپنا حصہ ڈالے گا، اور اب پورا ملبہ اور پورا الزام اب سیکیورٹی فورسز اور ایف سی پہ ڈالنا چھوڑ دیں اور بلوچستان کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔